بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا الشفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المجهولين كما قال الله تعالى سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں اضافہ کیجیے صلوات علی النبی جلیلۃ القدر بارگاہ میں سب حاضرین و حاضرات کی حاضری دربار کی عبادت میں شمار فرمائیں۔ آپ جو دعائیں ذہنوں میں لے کے صف میں موجود ہیں اس ذکر کا صدقہ میں سب کی دعائیں مستجاب فرمائیں۔ آج کی مجلس کے بانیان کے والدین کے آپ سب عزیزانوں کی اللہ رزق میں ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت کی، حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی رحمت مولا کو ضرور عطا فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات میں بلند آواز اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ اب جی زندہ و سلامت رہیں۔ ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلسیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں پورے ملک میں منتیں کرتا پڑھ رہا ہوں، سنبھال کے رکھیے اپنے باپ دادے کے دین کو اور سینے سے لگا کے رکھیں اپنے مذہب کو۔ مسلمانوں، رات کا ٹائم ہے، مرکز میں بات کر رہا ہوں، جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ ہو۔ جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ ذرا رحمت فرمائے مہربانی سے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ دوستو، جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں؟ کائنات کا واحد قبیلہ جن کے بغیر عبادتیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں اس قبیلے کا بتایا جائے کہ وہ کون۔ دیکھیں ہمارے اس ملک میں ایک چالاکی، شرعی چالاکی ہو رہی ہے۔ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، ہوں اللہ نال متھا کون لائے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تو آپ کہاں جائیں؟ جب ایک دکان پہ اسٹیکر لگا ہوا یا اللہ مدد کا، آپ کیا کریں؟ اور اوپر سے آیت بھی پڑھی جاتی ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ تو دلیل بہت بڑی ہے کہ جب عبادت اللہ کی ہے مگر مدد بھی اللہ سے مانگو، تو یا اللہ مدد کا نعرہ ٹھیک ہے، یا علی مدد تو کہنے نہیں چاہیے، کیونکہ ایاکا نستعین کی آیت کہہ رہی کہ مدد اللہ سے مانگو۔ جب واضح آیت کہہ رہی ہے تو شیعہ عجیب لوگ ہیں، قرآن کا واضح انکار کر رہے ہیں، گلیوں محلوں میں یا علی مدد یا علی مدد، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد۔ ایاکا نستعین کا کیا بنا؟ میری جان تلخی والی بات نہیں ہے،
بہت سمجھنے والی بات ہے. 2 سرکل ہیں، ایک ہے ایاک نعبد، دوسرا ہے ایاک نستعین. یہ نعبد عبادت اللہ کی، نستعین مدد اللہ کی. تو سیدھی سی بات ہے، آپ نعبدوں میں صرف اللہ کو رکھیں. کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی، نعبدوں میں تو اللہ ہی ہے، عبادت غیر اللہ کی نہیں ہے، عبادت تو اللہ کی ہے. وہ اگر عبادت اللہ کی ہے پھر الحمد میں مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ جب کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. میں فقہ جعفریہ کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں سرکاری ترجمہ کر رہا ہوں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہو، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں ہوئی. یہ نعبدوں میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ متوجہ صاحبان گرامی مہربانی سر آپ جی. بھائی یہ نعبدوں والا سرکل ہے نا، عبادت اللہ کی ہے، تو نعبدوں میں تو صرف اللہ ہونا چاہیے. نعبدوں میں تو اللہ کو ہونا چاہیے. نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، آیتیں اللہ کی ہیں، الحمد اللہ کی ہے. اور مصلی پہ کھڑے ہو کے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا، لیکن آپ اللہ سے کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. اگر عبادت میں لوگ آ سکتے ہیں پھر نستعین میں علی نہیں آ سکتا. متوجہ تو ہیں سرکار صاحبان گرامی خادم. اور اگر پھر بھی تسلی نے ایک صاحب کہنے لگے جی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں پتا نعمتوں والے کون ہیں. بس آیت ہے جی، آیت سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. نعمتوں والے میری جان اللہ نے خود ارینج کیا ہے. تمہاری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی نہیں پڑھتے. اور درود ابراہیمی کیا ہے یاد تو آپ کو بھی ہے، لیکن میں وہی پڑھوں گا جو بھائی پڑھتے ہیں. جس طرح وہ پڑھتے ہیں میں اسی طرح پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. میری ملت کے بچوں سے اپیل ہے، یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کیوں آ رہا ہے؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، کما جیسا صلیت تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کی اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، مہمان نواز نبی تھا. ڈیرے دار آپ نہیں سمجھتے؟ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں امریکی پبلک میں بات کر رہا ہوں. بھائی آپ نے ڈیرے داری نہیں سمجھ لی تو وزیرستان والوں نے سمجھ لی. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. زندگی میں آپ علماء سے پوچھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس دن مہمان نہیں آتا تھا نا، نبی اللہ بھوکے رہ جاتے، کھانا ہی مہمان کے ساتھ تھا. بلکہ علماء بھی موجود ہیں، اتنے مہمان نواز نبی تھے. ایک دن فرشتے ابراہیم کے پاس آ گئے بشری شکل میں، تو ابراہیم انہوں دا لنگر بھی پکا کے دیا. اور جب دسترخوان سج گیا تو ابراہیم نے کہا کھائیے. فرشتوں نے کہا جی ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. ابراہیم حیران ہو کے کہتے ہیں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بشری شکل میں فرشتے ہیں. ابراہیم نبی بہت بڑا تھا لیکن بشری شکل میں فرشتے آئے، نبی اللہ پہچان نہیں سکا. لیکن جبرائیل نے سیدوں کے دروازے میں جب کہا نا میں درزی ہوں، مرزا نے کہا درزی نہیں جبرائیل ہو. آپ جیئیں جی، آپ جیئیں، آپ زندہ ہو سلامت رہے چلتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ تو نبی اللہ اتنے مہمان نواز تھے کہ وہ جس دن مہمان نہیں آتا بھوکے رہ جاتے تھے. اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا، ہمارے کلچر میں انہیں کو ڈیرے دار بندہ کہتے ہیں. اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں نا، ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع ہوتا ہے. تو مشکل بات تو نہیں ہے یار. اور جو ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کے سجن ساتھی بڑے ہوتے ہیں. بابا قرار شاہ جی ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم ڈیرے دار بندہ تھا، یار دوست بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے.
سارے بولیں گے آپ رحمت فرما. مہربانی, متوجہ ہے جی آپ, مہربانی, بہت شکریہ. درود میں کیا کہہ رہا ہوں, درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے. اب سمجھ نہیں آتی کسے سمجھائیں اور کیسے سمجھائیں. اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ جیتا جاگتا سوبر مجمع ہے اور بڑا نکھرا نتھرا روحانی ماحول ہے. مالک اس مرکز کو نظر بد سے ہمیشہ بچائے رکھے, عزاداروں کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے. میں جلدی گزارش کرنا چاہتا ہوں, تاریخ میں ہمیں ایسی شخصیتیں بھی اسلامی شخصیتیں نظر آتی ہیں جو جمعے کی بجائے خود کو پڑھا لیتے ہیں اور پڑھنے والے کہتے تھے سادہ ہو گیا. تو جیسے ایک دینیات کا ٹیچر کلاس میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں. ایک بچہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی ہوتی ہے. اس نے کہا کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں ہونے پڑھتا ہوں. بہت شکریہ, دور تک ماشاءاللہ عزادار ہاتھ اٹھا رہے. 2 وزیرستانی بندے ہمارے میدانی علاقوں میں آئے. تو ہمارے یہاں رواج ہے بس اسٹاپوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں. وہ بس سے اترے, نماز جماعت ہو رہی تھی, وہ شامل ہوئے, نماز پڑھ کے باہر آئے اور باہر آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جائے. سرگودا والوں بے نیازی نہ کرو. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر جمعہ بدھ کو ہو سکتا, شخصیتیں اسلامی ایسی بھی رہی ہیں تاریخ میں, آپ کے ذہنوں میں ہے. خطابت کے انداز بدلتے ہیں, باتیں تو بہت ساری آپ نے یا سنی ہوتی ہیں یا پڑھی ہوتی ہیں. فرض 2 ہے فجر کے, ایسی شخصیتیں بھی موجود تھیں جو 2 کی بجائے 4 فرض پڑھا کے پھر پوچھتے تھے یہ موڈ ہوئے تھے اور پڑھا. سارے بولے. میں ایک دوستانہ ماحول میں ایک مشورہ میں دے رہا ہوں, کوئی تلخی نہیں ہے, کوئی رنجش نہیں ہے, بڑے پیار بھرے لہجے میں ملت مسلمہ کے بچوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے اساتذہ سے بات کریں, اپنے دینی پروفیسروں سے بات کریں کہ اگر جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہے, اگر 2 فرض کی بجائے 4 پڑھے جاتے ہیں, نماز میں پھر پڑھے جاتے ہیں, تو پھر آپ صدیوں سے حضرت ابراہیم ہی پہ درود پڑھے جا رہے ہیں. اپنے ابے آدم کو بھی راضی کبھی درود میں. بھائی گنجائش تو آپ کے ہاں موجود ہے, جب گنجائش موجود ہے تو کبھی کسی جگہ پہ حضرت آدم جی بسم اللہ علیہ السلام پہ درود پڑھ لیں. بابا بشریت ہیں, بابا انسانیت ہیں, بابا آدمیت ہیں, خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں, منصوص من اللہ ہیں. کبھی نماز میں التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے درود اس طرح پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کی جگہ علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. کرو نا حوصلہ, تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے, آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل تھا. اس کا مطلب ہے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. متوجہ تو ہیں سرکار, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے, بالکل ڈائریکٹ سادہ سی میں گزارشات کر رہا ہوں. اور یہ جو میرے وطن کے کا مستقبل ہیں, جو نئی نسل ہے, نوجوان ہیں, بچے ہیں, یہی کل کے وکیل ہیں, یہی کل کے ڈاکٹر ہیں, یہی انجینئر ہیں, یہی MP ہیں, یہی منسٹر ہیں, یہی چیف منسٹر ہیں. یہ بچے جو آج کے وہ شیعوں کے ہیں, اہل سنت کے ہیں, میرے ذہن میں تو کسی بھی فرقے سے نفرت نہیں.
سیدوں اولاد رسول ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. میری ایک سوچ ہے کہ اگر ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں؟ برادرانہ ماحول میں بچوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ زیادہ نہیں تو اپنے دینی پروفیسروں سے صرف کبھی اتنا پوچھ لو کہ یہ نماز والے آل ابراہیم کون ہیں؟ نہیں آپ ذرا رحمت فرمائیں بھائی. دیکھیں آل محمد تو ان کے ذہن میں اقرار اظہار کریں نہ کریں انہیں پتہ ہے کہ اولاد محمد ہی آل محمد. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بندے ہمتیں نہیں ہار رہے. کچھ بندوں نے آل محمد والی آل کو انگریزی والا آل کیا کہنے آپ کے کیا کہنے. اور مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کرنے سے ایف آئی آر میں نام نہیں آتے. آپ کھلے دل سے اظہار کر سکتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمت بابا جی ہمت نہیں ہار رہے. وہ 3 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، تحفظ بنیاد اسلام بل کا نام دیا گیا. کثرت رائے سے قرارداد پاس ہو گئی اور قرارداد میں لکھا کیا گیا کہ صحابہ رسول کی طرح آل محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. کثرت رائے سے قرارداد پنجاب اسمبلی میں پاس ہو. جنگ کے ایک قلعدم جماعت کے جوان ایم پی محرک وہ تھے کہ اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، کہا جائے، پڑھا جائے. اسمبلی کوئی بھی قرارداد پاس کر دے وہ قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے. ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو غیبی طاقت کون سی ہے جس نے ابھی تک گورنر کو دستخط نہیں کرنے. سارے بولا کریں، سارے بولا کریں. دستخط نہیں ہو سکے لیکن دستخط جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور وہ جو ایم پی ہے نا جھنگ کے، آپ کی سرحدیں ملتی ہیں سرگودا اور جھنگ کی، نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ جب قرارداد بابا جی پاس ہو گئی نا تو وہ اس قرارداد کی فوٹو کاپیاں لے کے جھنگ میں اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ، میں موجود باتیں کرتا ہوں، میں زندہ باتیں کرتا ہوں جس کی تائید آپ کریں کہ میں کوئی مصر یا لبنان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں. میں تو تمہارے ملک اور تمہارے صوبے کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے وہ قرارداد والی فوٹو کاپی جرنیل ابے کی قبر میں دو زانو ہو کے بابے کے وہ قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا اور یوں ہاتھ اٹھائے. ایم پی اے صاحب یہ فاتحہ کب سے مردوں کی قبول ہونے لگی؟ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ زحمت فرمائیں مہربانی سے. اور سرکار فوٹو کاپی رکھ دی قبر پہ کہ بابا جو ساری زندگی مشن آپ کرتے رہے میں نے بالکل نیڑے کر دیا. میں یار یہی چیز بھائیوں کو پریشان کرتا ہے. وہ اندر چنگی بھلی گل ہو رہی نال یو لعنت، وہ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں. کیا کہنے ذرا زحمت فرمائے آپ میرے ساتھ. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو میں نے تب ان سے روہی صاحب میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ نے فوٹو کاپی رکھی ہے اپنے بابا جان کی قبر پہ. کل تک آپ کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، آج مردے فوٹو کاپیاں بھی پڑھنے لگ گئے. موجود ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے میرے بھائی آپ. اور اس میں بالکل جو میں نے قریب سے محسوس کی ہے یہ تحفظ بنیاد اسلام بل. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں. اور کیمرہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے نہیں دیتا، لہذا بات احتیاط سے کرنی چاہیے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے
کہ اللہ پاک اگر یہ تیرا سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، آج ولایت تو سمجھ میں آ جاتی۔ تو اس قرارداد صحابہ کبار کی طرح اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھو، کہو، بولو۔ بڑی محنت کی ہے اس ایم پی اے کے ساتھ دوسری شخصیت جنہوں نے بڑی دین سمجھ کے محنت کی، ان کا اسم گرامی ہے، وہ اسپیکر ہیں ہمارے پنجاب اسمبلی کے، چودھری پرویز، ماشاء اللہ ادھے مجمع تے نام ویسے ہی یاد ہے کہ باقی تکلفن چپ ہے، سب کو پتہ ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ میں بول رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ چودھری پرویز الہی کے خاندان کی جتنی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، میں محمدیہ مرکز میں شیعہ اسٹیج ممبر پہ کھڑا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں اس خاندان کی، پرویز الہی اور ان کے چچا بابا اور ان سب کی پاکستان کے لیے وہی خدمات ہیں جو بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ کیونکہ چودھری صاحب نے بڑی ہمت کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی محنت کی اس قرارداد کے لیے، ایم پی ایز کو متوجہ کیا، کثرت رائے سے ایم پی ایز مان گئے کہ چودھری پرویز الہی ہمارا اسپیکر کہہ رہا ہے تو بات ٹھیک ہی ہوگی۔ حد ہو گئی ہے ایم پی اے، تساں گلیاں بناؤنیاں سن، تسی دین بنان لگ پے، تمہارے کام تھے وہی تم کرتے، یہ کب سے تم اتنے ماڈریٹ مسلمان ہوئے ہو؟ خیر وقت زیادہ نہیں ہے، میں ساری گفتگو کر نہیں سکتا۔ اتفاق سے اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد صرف 4 دن گزرے تھے، گجرات میں میرا خطاب تھا، تو چودھریوں کا شہر ہے، میں نے وہاں یہ بات کی، میں نے کہا پرویز الہی صاحب آپ چودھری پرویز الہی ہے، آپ کا بیٹا چودھری منہ سلائی ہے، کیونکہ بیٹا چودھری پرویز الہی کے، لہذا وہ خالی منہ سلائی نہیں لکھتا، وہ ایم این اے بھی ہے، چودھری منہ سلائی۔ میں نے کہا اخیر نہیں ہو گئی سرگودا، آپ نے نہیں سمجھنا تو کس نے سمجھنا ہے؟ میں نے کہا حد ہو گئی ہے، چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ ہو جاتے ہیں۔ مہربانی سر آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ سرکار، سارے بولیں گے، سارے جواب دیں گے۔ لہذا یہ قبیلہ درود والوں کا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو نا، تو یہ درود والے، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو، اچھا لگتا ہے۔ طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی سن رہے ہیں، ٹوپی جڑی ہے کہ مولوی سر تے رکھنے ہیں، یہ ہمیں کو 3800 دی لگتی، برانڈڈ شوز جو ہیں جوتے وہ 18,000 سے شروع ہوتے ہیں، برانڈڈ۔ ہوں میں قیمت ویکھ کے جگہ بدل لواں، نہ رات کا ٹائم ہے، بولے میرے ساتھ یار، جو جہاں سجتا ہے اسے رکھو۔ میری ان بچوں سے اپیل ہے جو مستقبل ہے میرے وطن کا، بھائی یہ جو بچے کل منسٹر تک پہنچیں گے، جج جسٹس بنیں گے، انہوں نے جو بڑے ہو کے ہماری جان کھانی ہے، تو کیوں نہ ابھی سے انہیں کلیئر کیا جائے کہ جاؤ اپنی مرضی کے علماء سے پوچھو کہ جو نماز میں آل ابراہیم پہ درود پڑھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی دھیان ہی نہیں دیا، نماز ریگولر پڑھ رہے، درود آل ابراہیم پہ بھی پڑھ رہے۔ سرگودا ہے، رات کا ٹائم ہے، بچوں سے میری اپیل ہے جو مستقبل ہو میرے ملک کا، مالک تمہاری حفاظت فرمائے، لیکن قبر میں مولویوں کے متھے نہیں لگنا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، حشر میں بھی محمد کے متھے لگنا ہے، مولویوں کے نہیں۔ زد میں ٹائم ضائع نہ کرو، اگر یہ نہیں بتاتے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، آل محمد محمد کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہا جاتا ہے۔ یہ تیرے نبی کا پورا قبیلہ درود والوں کا ہے۔ حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب،
آل ابراہیم ہے حضرت عبد المطلب، آل ابراہیم ہے حضرت ہاشم. مسلمانوں کی سادگی والی اخیر نہیں ہو گئی. جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں کہ جی نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا، نبی کے دادے کا مذہب کیا تھا. اور پھر اسلامیات کے جو اسلامک سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو حق ہے وہ حق ہے. حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ حضور کی ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچا مسلمان تھا. بس وہ اللہ نے کرم کر دیا اور ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد اللہ نے نبی بنا دیا. اس میں محمد کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میری بات آپ شاید آپ تک نہیں پہنچ رہے. او بھائی مہربانی کر مہربانی صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے میں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ سوچ لیں کہ آپ کے کزن مامیاں دے پتر چاچیاں تایاں دے پتر دوست صحباب 20 سال کی عمر کا تھا نا تو مزاج اور 30 سال میں اور بدل گیا. جب بالکل 38 40 سال کا ہوا تو بالکل ہی بدل گیا. یہی میرا کہنے کا مطلب کہ 40 سال کے بعد تو اکثر بندے بدل گئے. fill in the blanks، خالی جگہ. اگر تجھے آل ابراہیم کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اپنے ان مرضی کے پروفیسر، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے رضی صاحب بار بار پروفیسر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں مولویوں کے پروفیسر کہہ رہا ہوں. مولوی کہو تو روٹ جاتے ہیں، پروفیسر کہو تو بڑے مطمئن رہے. لہٰذا ان دینی پروفیسروں سے پوچھو. میری طرف دیکھو، آنے والے تشریف رکھے. متوجہ ہے سرکارہ؟ اجازت تو ہے نا؟ پڑھنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں، پہنچ رہے ہیں. میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. میری بچوں سے اپیل ہے کہ اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو کہ سرکار ہم جس نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا ہے؟ جنہیں اپنے شجرے یاد نہیں محمد کا کیسے بتا؟ اور یہ جمعے شمعے میں نہیں ملتا. کیا اہلیہ یہ جمعے میں نہیں ملتا، یہ مجلسوں میں میٹر ملتا ہے. آ تیرے نبی کا سلسلہ ہم تجھے بتائیں. تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے خدار، خدار سے حمل، حمل سے بن، بن سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوہی، لوہی سے کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب سے قصے، قصے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ بچوتا ہے، اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دی. ایک عبداللہ کی پشت میں، ایک ابو طالب کی پشت میں. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. اور جنہیں پھر بھی نبی کے بابا اور چچا اور دادا کا دین سمجھ میں نہیں آ رہا، میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ ذکر نہ کرنا کہ مدرسہ محمدیہ 19 بلاک میں مجلس تھی. ریاض رضوی شیعوں کا کوئی خطیب کہہ رہا تھا ذکر نہ کرنا. ویسے ہی کہنا کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا ہمارے پیارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. میرا بیٹا ویسے ہی ہے، میں بالکل ماحول بنا لینا سوچنے والا اور کہنا قبلہ میں بہت شکریہ بہت شکریہ. صرف کہنا کہ جی قبلہ میں سوچ رہا. مجھے یاد ہے ایک صاحب بحث کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا قبلہ سرکار کا نکاح کس نے پڑھا؟ اچھا فوراً غصے میں آ گئے. بلڈ پریشر تو ان کا اب ہائی ہوتا ہے. پتہ کیا کہنے لگے؟ سرکار دیاں بہت ساری شادیاں ہیں، تسی پتہ نہیں کس شادی کی گل کر رہے ہو. میں نے کہا میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. مہربانی بیٹے آپ جاگو، ذرا ہمت کرو، ذرا جاگیں آپ. مجھے احساس ہو رہا ہے آپ نیند میں، اور یہ شروع سے پرابلم ہے. جو بندے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی بے پرواہ ہوتے ہیں.
مہربانی بیٹا، بلند آواز سے، بلند آواز سے. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے سرکار؟ ہم ولیمے والی شادی کا پوچھ رہے ہیں. پچیس سال شادی ایک ہی حضور کی رہی ہے. خدیجہ کی زندگی میں محمد نے شادی نہیں کی، فاطمہ کی زندگی میں علی نے شادی کی. یہ کوئی سسٹم قدرت کا. نکاح کس نے پڑھا؟ اچھا چلے میں رک رہا ہوں. ویسے بھی آج کل تو شیعہ مجلسوں میں ماشاءاللہ تو میں بھی بیٹھا تھا، مجلسیں ذاکروں سے ہی اچھی لگتی ہیں. مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. یہ بھی سنو آپ جی ہیں کیا حالیہ ابو طالب کوئی مطلب وہ کوئی نکاح خان ٹائپ بندہ نہیں تھا، سردار بندہ تھا. آپ کو یاد ہوگا واقعات آپ کے ذہن میں ہی ہوتے ہیں. میں تو صرف ہمارا ایک اسٹائل ہوتا ہے ٹچ دینا، قریب کرنا. آپ کو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ضعیفہ مشرکہ بی بی چل رہی تھی تو وزن اس سے نہیں اٹھایا جا. سنے نا آپ؟ اور حضور نے آگے بڑھ کے وہ سامان اپنے کندھے پہ رکھ لیا. اب بیان کیا جاتا ہے، سننا ٹھیک ہے، سن لیا، لیکن بات بڑی کمال ہے کہ مشرکہ خاتون کا سامان وہ اٹھا رہا ہے جس کی وجہ سے کائنات نبیوں کا سردار اور سامان. اچھا یہ دیکھیں، یہ مدرسہ محمدیہ کہ میں صحن میں کھڑا ہوں، یہاں سے ایک بندے نے باہر بازار سے آگے سٹاپ تک جانا اور اس کے پاس بیگ ہو، یہ مدرسے کے کسی طالب علم نے جانا، تو اسے کمرے میں اپنے اندازہ نہیں ہو جاتا کہ یہ سامان میں وہاں تک لے جا سکتا ہوں، یہ پتہ چل جاتا. یہ عربوں کی بیویاں بغیر سوچے ہی گھروں سے نکل پڑتی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے کیا کہوں؟ بہت شکریہ سرگودا بانو، آپ جی ہیں سرکار. لہذا میں اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، بس میں تو مقصد نتیجہ آپ کے قریب کر رہا ہوں کہ سامان اس بی بی کا حضور نے اپنے کندھے پہ رکھا اور جہاں تک اسے پہنچنا تھا حضور نے سامان پہنچا دیا. اور پہنچا کے حضور واپس مڑنے لگے. یا وہ ضعیفہ تھی، حضور ابھی جوان تھا. اس نے ایک فقرہ کہا، کہنے لگی بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے. اوئے ہوئے ہوئے میرا خیال ہے خدا کی قسم اگر ایک سطر بھی بندہ اپنے پلے باندھ لے مدرسوں میں بیٹھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے. مزہ اسی زندگی میں کہ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ ہم کس قبیلے کے. کردار بیٹا ایسا بنا لو. آپ اگر زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آل محمد کے آپ نوکر ہیں، ماتمی ہیں، آپ مزدوری کر کے اپنے گھر کا کچن چلا رہے ہیں. جس فیکٹری میں آپ مزدوری بچوں کرتے ہو نا، میں آپ کا بھائی، آپ سے نصیحت نہیں ہے میرے بندے ہاتھ. اگر ہماری چھت پہ علم ہے، پھر محلے کو پتہ ہے یہ شیعوں کا گھر، پھر مزدوری اتنی دیانتداری سے کرو کہ دوسری فیکٹری والے شیعہ مزدور ڈھونڈتے تھے. میری بات کو پتہ نہیں آپ دھیان دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ بی بی کہہ رہی ہے میں تجھے جانتی نہیں، کردار جنوا رہا ہے. کردار ایسا بناؤ. بڑا عجیب لگتا ہے، پتہ نہیں کتنے بندے مجھے سبحان اللہ کہتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے حق ادا کرنا ہے. اگر چھت پہ علم مولا عباس کا ہے، پھر شہر کو پتا ہے یہ شیعہ علی کے ہیں، علم ہماری چھتوں پہ حضرت عباس کے ہو، اور اللہ نہ کرے کردار ہمارا ایسا ہو کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے کھیت پہ قبضہ، بچوں کے حق پہ قبضہ، بیٹی کی وراثت پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھ کے آتے ہی کہنا ہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرتی پھرے.
پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اس بی بی نے بڑی بڑی مہربانی، بزرگوں کا دھیان ہے آپ کی طرف، میں کچھ نہیں کہہ، اور فرنٹ پہ بیٹھنے کے بچوں آداب ہوتے ہیں، ہاں آگے اچھی بات ہے، مہربانی سر، خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں بڑی جلدی بات مجھے کلوز کرنے، مالک آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، ان راتوں کا شبوں کا صدقہ کسی کا دامن اللہ خالی نہ لوٹائے، بس بڑی جلدی بات کر رہا ہوں۔ اس بی بی نے حضور سے کہا کہ میں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں، لیکن لگتے کسی اچھے، جب کہا نا کہ لگتے کسی اچھے خاندان کے، حضور فرماتے ہیں یہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیپسول میں دوائی دینی ہے، اب ہمیں بہت سارا سوچنا پڑتا ہے، متوجہ ہیں سرکار؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضور پیچھے پلٹتے ہیں، یا اس بی بی نے کہا یہ جو میرا سامان اٹھا کے لائے، میں غریب عورت ہوں، اس کی اجرت نہیں دے سکتی، اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں؟ سرکار نے کہا ہاں آپ کہیں، میرے بندے ہاتھ دیتے، آج کے بعد زندگی کا اصول بنا لو بچوں، بزرگوں کی عزت کرو، ان کا مذہب نہ پوچھو، دیکھو تمہارے پیغام آگے کیسے پہنچے۔ اس بی بی نے کہا میں سینئر ایجڈ معمر ہوں، سمجھتے ہو نا ایجڈ معمر، عمر دی پکی خاتون، عمر رسیدہ، جتنے بھی لفظ آپ کہہ لیں، حضور سے کہتی ہے کہ اجرت کے بدلے نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، اور سرکار کہتے ہیں آپ کہتے ہیں طالب علم ہی ناراض نہ ہو جان، 6 مہینے بچہ دینی درسگاہ چل دو نا، وہ زیراں دبراں تو ٹھیک ہو جائیں گے، گھر کوئی میٹر، گھر دا فیملی میٹر ہوگی، اور ابا بچے نو سمجھان لگے، اگوں بچہ پتہ کی آندا، اچھا ہن سانو، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں صاحب جی؟ مطلب ہمارا کلچر بن چکا ہے، معاشرہ عجیب ہو چکا ہے، لیکن نبیوں کا سردار، وہ بی بی کہتی ہے میں تجھے نصیحت نہ کر دوں، تو سرکار فرماتے آپ کہیں، یہ تو خود عالمین کی نصیحت ہے بھائی، اسے تو روک دینا چاہیے تھا اسے، لیکن سرکار آداب دے رہے ہیں، سیرت رواج سمجھ کے پڑھتے، سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کی، سرکار فرماتے آپ کہیں کیا کہنا چاہتے، اس نے کیا کہا، کہتی ہے اچھے خاندان کی ہو اس لیے تجھے نصیحت کر رہے ہیں، مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا، اللہ جانے اس کے پاس کیسا جادو ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس مائی کو نہیں پتا تھا میں کس کی ہونے لگی، مہربانی جی آپ جی۔ اور جب وقت بالکل جا رہا ہے، جب اس خاتون نے یہ لفظ کہے نا کہ عربوں میں ایک جادوگر پیدا ہوا، تو سرکار نے جلدی سے کہا کہ اس جادوگر کو جانتی ہوں، یہ جو بی بی تھی نا یہ مکے کی، یہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی، مہاجر نہیں تھی، لوکل تو سمجھ گئے نا آپ، یعنی مقامی رہنے والی تھی، اور جو مقامی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں قبیلوں کا بڑا پتہ ہوتا ہے، اب وارث شاہ دے تسی یا کتابچے دیکھ لو، اس اتوں تک لکھا جی بندہ انج کر کے ٹرتا ہوئے نا پھر فلاں برادری، بہت شکریہ، وضاحت میں نے تھوڑی کرنی ہے، آپ وارث شاہ کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ مطلب جو لوکل بندے ہوتے ہیں نا وہ بڑے گہری نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، اب یہ مکے کی رہنے والی تھی، سرکار نے اب لطف اکیلا میں نہ لے رہا ہوں، مطلب خدا کے لیے شامل ہو جانا، اس باریکی کا کمال مزہ ہے، سواد ہی وکر ہے، پیغمبر فرماتے ہو اسے جادوگر کو جانتی ہو، یہ مقامی لوکل تھی، جب سرکار نے کہا اسے جانتی ہو، کہنے لگی ہاں ہاں وہ سرکار ہے نا ابو طالب، آئے ہائے ہائے، آپ جیئے آپ زندہ و سلامت ہو، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔
یہ تیرے نبی کے باپ دادا، تمہارے نبی کے آباء و اجداد، یہ سردار لوگ تھے. اور پھر جہاں تک نکاح والی بات ہے اس سے مکرا نہیں جا سکتا. چلیں بہت جلدی اب گفتگو کلوز کرتے ہیں. ہمارے ملک میں مذہبوں کے ٹون وکھرے نہیں ہیں. اسی تے این جی او جی میں سارے مذہب وکھرے وکھرے رہتے ہیں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، کالونیاں مذہباں دیاں وکھریاں، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی گلی محلہ، خوشیاں غمیاں مشترکہ. اس ملک میں تنظیمیں لڑی ہیں، مذہب نہیں لڑے. مالک میرے وطن کو نظر بد سے بچائے. اور یہ ہمارے سلسلے معاشرتی اسی طرح شیعہ سنی وہابی اہل حدیث ہمارے سلامت رہے. ہم ایک دوسرے کے جنازوں پہ بھی شریک ہوتے ہیں اور خوشیوں پہ بھی جاتے ہیں. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. غلط کہوں مجھے آپ روک سکتے ہیں، صحیح کہوں میری تائید کر دو، غلط کہوں تردید کر دو. قطن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں ذرا بھی شکوہ نہیں کروں گا کہ جی مجھے مہمان بھی نہیں سمجھا اور میری بات کو رد کر دیا گیا. میں آپ کو پورا حق دے رہا ہوں. کسی شادی میں آپ نے نکاح پڑھانے والے مولوی کو دیکھا کہ وہ نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے دولہے کو کہے بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سلامی لے. نہ آپ دھیان نہیں دے رہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ دور تک اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. کیونکہ ناراض نہ ہونا، مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہمارے ہاں دینے شینے والا چکر بابا جی شاید ہے. ایک ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، میری ہمیشہ روٹین ہے میں بزرگ علماء کا نام لے کے بات کرتا ہوں. بابا محبوب علی شاہ ہمدانی، وہ بے شک آپ ہی کے علاقوں کے تھے. شیخو پورہ میں سیٹل، جلال پور شیخ پورہ میں سیٹل ہو گئے. ان سے ایک مجلس میں کسی بندے نے کہا کہ بلا صاحب ایک سطر میں مولوی کی تعریف کریں. مولوی کسے کہتے ہیں؟ اب پوری تعریف میں نے نہیں کرنی، بلینکس خالی آپ کے پاس ہی ہے. ہمدانی شاہ صاحب کہنے لگے مولوی کی تعریف یہ ہے، صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. متوجہ ہیں جی آپ؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ جی ہیں یہاں لیا، بہت شکریہ، مہربانی میرا بیٹا، آپ جی ہیں. مجھے موقع دیں، بس وقت بالکل تمام ہو گیا. مولوی نکاح پڑھانے والا دولہے کو سلامی، ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی تو دور کی بات ہے، وہ حق مہر بھی اپنی جیب سے دے رہا. رحمت فرمائے، رحمت فرمائے، مہربانی آپ جی ہیں. طاہر بھائی آپ سلامت رہیں، متوجہ سارے بھائی ہیں. سلامی کہاں رہ گئی یار؟ حق المہر. اور اس بی بی کا جو اربوں میں ارب پتی ہے، اس بی بی کا حق مہر. میرے پیارے ہو، بی بی خدیجہ کے والد جو تھے نا حضرت خویلد، وہ شادی سے پہلے انتقال کر گئے. یہ سارا قبیلہ سرمایہ دار تھا، تاجر پیشہ لوگ تھے اور معاشرے میں اپنے آپ کو وکھرا سمجھتے تھے، حق بھی بنتے. جب شادی طے ہو گئی نا تو والد تو تھے نہیں، لطف لیا کرو ایسی باتوں کا. بی بی کے چچا تھے عمر بن اسد. عمر بن اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ ہماری بیٹی خود مختار ہے، خود کفیل ہے، یتیمی عبداللہ سے شادی کا فیصلہ کر چکی ہے، شادی تو ہوگی لیکن اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے گئی ہے. ہائے ہائے ہائے، ہاں یہ عمر بن اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ اللہ جانے شادی تو ہوگی یتیم عبداللہ سے لیکن اللہ جانے ہاشمی
ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر، یہ بات ابو طالب تک پہنچتی، ابو طالب تک، کیونکہ بات نکلتی ہے تو پھر پہنچ جاتی ہے، بات دوسرے قبیلے میں چلی گئی۔ اور جب نکاح کا وقت آیا، خطبہ نکاح ابو طالب نے ابھی نہیں شروع کیا، یا ابو طالب نے جو فکرے کہے، حق المہر کی بحث چھڑی۔ ابو طالب کے فکرے تاریخوں میں محفوظ ہیں، سیرت حلبیہ جیسی کتاب کے حاشیے پہ بھی یہ لفظ ہے کہ پورے خدیجہ کے بیٹے سورے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یا ابو طالب نے کسی سے خطاب نے کیا۔ عمر بن اسد کو دیکھ کے ابو طالب نے کہا من الصدا کے ما اردتم فعلیہ، او عمر حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے۔ ہائے ہائے ہائے، سارے بولیں گے نعرے کا جواب سارے دیا کریں۔ حق مہر وہ ہو، بچو جاؤ اپنی مرضی کے علماء سے پوچھو کیا حضور نے حق مہر خود ادا کیے؟ تو ثابت ہی نہیں کر سکتا، تیرے سلاموں کا کیا بنے گا؟ سلام اس پر جس کے گھر کچھ بھی نہیں، عرب پتی عورت سے نکاح ہو رہا ہے، حق مہر جو بھی ہے ابو طالب فرماتے ہیں من الصدا آجلوہ من مالی، یہ میں معجل غیر معجل، یہ میں جو کچھ ہے میں اپنے مال سے دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، مجمع زوائد ہمارے بھائیوں کی معتبر کتاب ہے، اور بھی کتابیں، میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اور ابو طالب نے قرآن اترنے سے 15 سال پہلے، یہ کیونکہ شادی 25 سال کے نبی تھے، 15 سال بعد قرآن اترا، جب حضور 40 سال کے ہوئے تو 15 سال قرآن اترنے سے پہلے ابو طالب نے کہا الحمدللہ، ابھی الحمد اتری نہیں ہے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، ہاں الحمد ابھی حاصل نہیں ہوئی۔ فکر ابو طالب کے شاید اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے قرآن کی ابتدائی الحمد سے کر دی۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی سن لینا تو پتہ کیا کہتے ہیں، وہ توبہ تو اللہ، وہ نہ شیعہ نو خدا تو ڈر نہیں لگتا، وہ نہ دے چاکے لتھے ہوئے۔ دیکھو ریاض رضوی کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے فکر اللہ نے قرآن میں، اللہ چلو قبلہ یہ نہیں ہے تو پھر یہ بات ہوگی کہ فکر قرآن کے تھے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، فکر قرآن ہی کے تھے۔ یہ 15 سال پہلے ابو طالب کیسے پڑھ رہا تھا؟ پھر تجھے سمجھ آ جائے گی کہ 16 رجب کو کعبے میں علی نے کیوں کہا تھا تورات پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو، قرآن پڑھو، اور جو مالک ہوتے ہیں تو کتابیں اترنے کے محتاج نہیں۔ مہربانی سر کا بہت شکریہ بہت شکریہ۔ خطبہ نکاح کے بعد نکاح پڑھا گیا، شادی ہو گئے، اینٹیں سونے کی ڈھیر کی صورت میں ایوان خدیجہ سے سیدوں کی حویلی میں شفٹ ہونے میں ڈھیر لگ گیا بلوچ صاحب سونے چاندی کا۔ بابا جی ایک بڑے قد کا بندہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا لیکن اتنا بڑا ڈھیر تھا میں دوسری جانب دیکھ ہی نہیں سکا، ڈھیر لگ رہا تھا، دروازہ سیدوں کی حویلی کا مرکزی کھلا ہوا تھا، یا باہر سے کچھ بندے گزرے، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، عاص، مغیرہ، ولید۔ نبی کے چہرے پہ تھوڑی پریشانی بی بی خدیجہ نے پڑھ لی، قریبوں کے کہتی ہے سرکار آپ کے چہرے پہ پریشانی، یہ لوگ کون ہیں؟ محمد فرماتے ہیں میرے خون کے پیاسے، میرے خون کے پیاسے۔ جب سرکار نے کہا نا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، کھڑی ہوئی بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دے دیا۔
پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، زحمت کرو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تیرے نالین کا صدقہ یہ سارے میرے مقروض ہیں۔ اب اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں۔ بی بی نے غلاموں کو حکم دیا ان سرداروں کو حاضر کیا جائے۔ اللہ مان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی کے حکم دینے کی دیر تھی، سرداریوں کی لائنیں لگ گئیں۔ پردے میں کھڑی ہو کے موسمہ نے پوچھا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ آوازیں آئیں جانی پہچانی اس زمانے کی، بھی تیرے قرضے نہ ہوتے ہم تاجر نہ ہوتے، تیرے قرضے نہ ہوتے ہم سرمایہ دار نہ ہوتے، تیرے قرضے نہ ہوتے ہم سخی نہ ہوتے، تیرے قرضے نہ ہوتے ہم غنی نہ ہوتے۔ یہ خیرات تو تیری ہے، یہ خیرات تو تیری ہے۔ جب یہ تسلیم کر گئے کہ تیری خیرات ہے، جب بی بی نے کہا سیدوں کی اس دہلیز کی چوکھٹ، اس چوکھٹ سے لے کے عرب میں جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے پہنچا دو۔ خدیجہ کہہ رہی ہے اس حویلی میں آ کے میرے محمد کے رتبے کا اقرار کرتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی جاتی ہوں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مضمون الہی ہے مضمون ابو طالب، اور اسلام کی حق ہے مضمون ابو طالب۔ اسلام کے دامن میں بس وہی مسئلہ ہے اور خدیجہ کا مضمون ابو طالب۔ ماشاء اللہ، بالکل بات روزے کے قریب بالکل آخری لمحات، بھائیوں کو ٹائم تو بہت انتظار زیادہ بھی نہ ہو۔ انبار سونے چاندی کے سیدوں کی حویلی میں ڈھیر سونے کا لگا۔ ہمیں کسی ٹائٹل پھٹی ہوئی کتاب سے دکھا، جس کا پہلا صفحہ بھی ہمیں دکھا دو۔ ابو طالب نے سونے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے کہا بیٹا محمد ساری زندگی کی کفالت وہ تو رہنے دے، اور بیٹا یہ جو میں نے حق مہر دی ہے نا، آخر میں بھی بال بچڑدار ہوں یار، پتہ نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے۔ ہاں بیٹا محمد میں قبیلے والوں اور میرے کچن کا گھر کا معاملہ ہے، یہی مسلمان لکھ دے نا ابو طالب پیسے نہیں تھے ابو طالب کے پاس، ہمیں ثابت کر دے کہ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا وہ حق المہر والے ہی پیسے واپس کر دے۔ کہتے نہیں جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ ابو طالب نے واپس تو کچھ نہیں مانگا، تیرے بھی صدقے جاؤ، جو حق مہر تک اپنی جیب سے دے کے محمد سے واپس نہ مانگے اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقد بھیجے اس کا نام بھی نہیں بتایا جا رہا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جی ہیں۔ جس کی نانی کا قرضہ نہ دے سکے اسی کی نواسی بازار میں چادر ہو۔ سیدہ تمہارا گریہ یہ آئے کہنا بی بی جنون کا، یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا۔ جو ہاتھ دانت کھلی اٹھتے ہیں ایک لمحہ بعد وہی ماتم کرنے لگتا ہے۔ یہ جو گریہ کی آوازیں تمہاری بلند ہوئی ہیں نا، یہ سنت سیدہ زہرا۔ بی بی اگر چپ چاپ بیٹھ کے بابے کو روتی تو مدینے کے لوگ کیوں کہتے فاطمہ سے کہو علی یا دن میں روئے یا رات کو روئے۔ بہت شکریہ، مالک تمہارا گریہ قبول۔ اور جب سیدہ پاک زہرا دنیا سے جانے لگی تو کچھ گفتگو علی سے گزری، ہر دکھ آپ کے ذہن میں، یہ اجازت سیدوں کے ذکر، یہ دکھ پرانا نہیں ہے۔ علی بات سے بیٹھے میں 2-3 جماعت مشانے کی طرف سیدہ فرماتے یا علی بابا مجھے لینے آئے تھے، میں آپ کی دنیا سے چلی جاؤں، یا علی میرے بندے ہاتھ دے، میرے بچوں کی ماحول کو خدمت میں کمی رہ گئی ہے، اسے موت کرنا۔ چیخیں مار کے علی رو
کیونکہ فرماتے ہیں معافیت تو مجھے مانگنی چاہیے. تیری پسلیاں ٹوٹ گئی, تیرا بازو ٹوٹ گیا, تیرا چہرہ زخمی ہو, مجھے تیرے بابے کی نصیحتوں میں چپ رکھا. بہت بہت پرسے کی قیامت کی رات پر اس وقت علی نے کہا, علی سے بی بی نے کہا, یا علی میرے بعد دن کی روشنی میں گھر پانا. علی حیران ہو کے کہتے ہیں زہرا کہنا تو یہ چاہیے کہ بچے چھوٹے ہیں, میں دنیا سے جا رہی ہوں, زیادہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دن میں کم آنا. رو پڑی سیدہ کہ اب یہ تیری زینب کو اللہ نے وہ شرط لگا کہ جب آپ گھر میں آتے ہیں میری پشت کے پیچھے آ جاتے. اما مجھے بابا سے شرم آ رہی, جو سگے بابا سے شرم کرتی تھی. آباد رہو سے یہ ناراضی ہو جائے. آج کی اصل دکھ وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں. میں ایک صرف دعا آپ کے لیے کر رہا ہوں. پردے میں میری بیٹیاں بہنیں کہیں ہیں تو ان کے لیے بھی کر رہا ہوں. مالک ہمیں موت نہ دینا جب تک بی بی کا شام نہ دے. آمین کہا کرو. شام والی زیارت خصوصاً میں کہہ رہا ہوں, بی بی زینب کی قبر کی زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں, بلاوے سے. زائرین بیٹھے ہوئے ہیں, زائرین سن رہے ہیں. سید ہوں, آپ کا عزیز ہوں, ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. کربلا بے شک اکیلے چلے جایا کرو, شام جب بھی جاؤ اپنی بیٹیاں ساتھ رہتے. اللہ میرا جانتا ہے, میں شام میں جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے 2012 سے 6-7 سال رہی, اب بھی وہ علاقہ جنگ کی زد میں ہے. میں ریگولر میں نے کچھ 7 چہلم مظلوم کے شام میں کیا. دوست ذاکرین کہتے تھے رضی صاحب لوگ کربلا جاتے ہیں شام میں زیارات میں چہلم کرنے, آپ شام کیوں جاتے ہیں؟ میں نے تب کہا تھا یار مجبوری ہے, بہنوں کو بھائیوں کے چہلم کا پرسہ دیا جاتا ہے. ہر سال میں نے بی بی سے گزارش کی, بی بی میرا جی چاہتا ہے مجھے اجازت دے میں اپنی بیٹیاں لے کے, میری خواہش تھی میری بیٹیاں اس بازار میں نوحے پڑے جس بازار کے متعلق سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اس بازار میں ایک ایسا موڑ آ گیا, اتنے پتھروں کی اتنی بارش تھی کہ میں ماں زینب کو پہچان نہ سکا. آباد رہو سید, بی بی تمہارا ماتم قبول کر لے, حسین کی ماں تمہارا گریا. میں پھر آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, جتنے بھائی جتنی بہنیں سن رہی ہیں, مالک سب کے نام شام کے ظاہروں میں آ جائیں. ایک بات میری یاد رکھنا, جب آپ اتریں گے نا دماسکس دمشق ایئرپورٹ پہ جب اترو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایئرپورٹ سے باہر جب مسافر آتے ہیں وہاں شام کے ٹیکسی ڈرائیور لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ظاہروں کو دیکھتے ہی وہ ایک ہی آواز دیتے ہیں, سیدہ زینب, سیدہ زینب. سیدہ زینب تمہاری مخدومہ کے شہر کا نام, بی بی دمشق میں دفن نہیں ہے. مجھے سیدہ بی بی دمشق میں دفن نہیں ہے. بی بی شام سے 12-13 کلومیٹر باہر سیدہ کا شہر ہے, جسے زینبیہ بھی کہتے ہیں اور سیدہ زینب بھی کہتے ہیں. اولاد رسول جہاں جہاں بھی دفن ہے نا غصبی جگہوں پہ نہیں. آپ کے سامنے کربلا نہیں ہے, آپ والدین بیٹھے ہوئے, ہم والدین پلاٹ خریدتے ہیں بچوں کے بنگلے بنوانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی اصغر دفنانے کے لیے. اور جو شام ہے 28 رجب کو جب حسین بادشاہ نے کہا نا سیدہ زینب سے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے جناب عبداللہ بی بی خدیجہ کے بعد
بی بی خدیجہ کی تجارت کے بعد عبداللہ کی بہت بڑی تجارت، مختلف ملکوں میں پراپرٹیاں، جاگیریں، زمینیں. جب سیدہ زینب سلام کر کے اٹھنے لگی، عبداللہ فرماتے ہیں تیرے بیٹے گھر کو کمی تو نہیں ہے، بڑے نواب ہیں تیرے پیچھے، لیکن تو اپنا حصہ بھی ڈال. یمن میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری، چپ رہی، سنتی رہی. جب عبداللہ نے کہا نا شام میں میری زمین، رو کے کہتی ہے باقی زمینیں رہنے دے، شام والی زمین میرے نام. آبا کرو، رویا کرو، رویا کرو. اللہ کئی زندگیاں تمہاری اتنی طویل ہو جائے، بہت سے پرسے آپ کی زندگیوں میں آئے، اس غم کے سوا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، جی آپ جیئے، آپ جیئے. جب اترو گے نا شام کے لیے، زیارت کے لیے، میرا ایک لفظ یاد آئے گا، ایک لفظ آپ کو یاد آئے گا. بی بی کا شہر جب شروع ہوتا ہے، ایئرپورٹ سے آپ آتے ہیں، سیدہ کا جب ایریا شروع ہوتا ہے، اب دمشق اور سیدہ کے شہر آبادیاں مل چکی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اندازہ ہو جاتا ہے. جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایک 4 حرفوں 4 لفظوں کی ایک پلیٹ سی لگی ہوئی ہے، جس میں بی بی کی طرف سے 4 فقرے لکھے ہوئے ہیں. سنو گے فقرہ؟ فقرہ بی بی زینب کی طرف سے ہے، تراحب بکم زینب بنت علی. ترجمہ اس کا یہ ہے، میرے بھائی کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید ہے. میرے بھائی کے شیعوں، زینب تمہیں مرحبا کہتے. بی بی تمہارا منہ کا ماتم قبول کر لے، سیدہ تمہارا سر کا ماتم قبول کر لے. 8 سال جنگ رہی. آخری میں بات کر کے اسٹیج بھائیوں کو دے رہا ہوں، 8 سال جنگ رہی. ابھی تک شام جنگ کی زد میں، ابھی تک سعودیہ کی کوشش تھی سعودیہ کی. اس نے پیسہ اسلحہ دینے والی اخیر کر دی. دہشت، مختلف ملکوں کے دہشت گرد، اسلامی ملکوں کے دہشت گرد شام میں اتارے گا. پلان سعودیہ کا تھا، جیسے بقیہ والی بی بی کا رونا، ایسے شام والی بی بی کا رونا گرانا. 2018 میں جب گیا ہوں، میں نے بی بی کے حرم سے باہر برآمدے میں یہ لفظ کہے. میں نے کہا سعودیہ چاہتا تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا رونا، ایک مومن اللہ جل انڈیا کا تھا یا پاکستان کا، اس نے ایک لفظ کہا، ماتم ہو گیا. اس نے کہا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا رونا شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کو ایسی بی بی کے تو 18 بھائی، کوئی عباس جیسا جرنیل بھائی. مالک آپ کو شام لے جائے. آخری لفظ میں کہہ رہا ہوں، جب جی بسم اللہ، آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، جب شام جاؤ گے اب سیکورٹی کی وجہ سے سارے دروازے نہیں کھلتے. ایک خواتین کے لیے، ایک مردوں کے لیے. جو دروازہ مردوں والا ہے نا، اس کی گلی جو بی بی کے حرم کو جاتی ہے، اس گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں ہیں جو بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے. ہمارا سلام ان شہیدوں جو عباس کی مرشدزادی کی قبر کے پہرے پہ مارے. میں جب گیا اپنے بچوں کے ساتھ، ایک 16 سال 17 سال کے بچے کی تصویر پہ نظر پڑی، میں رک گیا. سید آگے کچھ نام تھا، سید تھا بچہ، شہیدوں میں تصویر. میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا یہ کس ملک سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ شام کا نہیں ہے، عراق کا تھا. یہاں بی بی کی قبر کے پہرے پہ آئے. باقی لوگ 8-9 گھنٹے کے بعد ڈیوٹیاں بدل لیتے تھے، یہ سوتا ہی نہیں تھا، 24 گھنٹے جاگتا تھا. اور جب اس کے سینے پہ فائر لگا، یہ شہید ہو کے گرا. اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس پہ لکھا ہوا تھا میں شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دے سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.